آئی وش کہ یہ سیاسی طریقے سے معاملات کسی تصویہ کی طرف بڑھ جائیں. پاکستان کا مفاد اسی میں نہ فوج کے اوپر 9 مئی والے واقعات کر کے پاکستان کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں. فوج کمزور کریں تو پاکستان کی مضبوطی کی بات نہیں کرتے, اور نہ ہی اگر سیاسی لڑائیوں کے اندر ہم پڑے رہیں تو اس سے پاکستان کو مضبوط کر سکتے ہیں. آگے بڑھنے کے لیے راستہ چاہیے. آج ایک کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے اور اس کے اندر بھی بعض چیزوں کے اوپر صحیح انداز میں تشویش کا اظہار کیا گیا, لیکن اس کا حل جو ہے وہ شاید پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھ کے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. قانون نافذ کرنے والے ادارے سیکورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات وتیرہ بن چکا ہے. یہ کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہے. بے بنیاد الزامات عوام اور مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش ہے. ایسی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آئین کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی. پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے. پاکستان سے دہشت گردی کے اس خطرے کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے. دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ پر فعال نہ ہونے دیں. یہ آرمی چیف نے تمام کور کمانڈرز کو ہدایت کی ہے کہ کہیں پہ بھی دہشت گردی آپ کو نظر آئے یا کوئی ری گروپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی سرکوبی کی جائے. سب سے سالڈ اور صحیح ہدایت یہی ہے پاکستان کو پرامن بنانے کے لیے. لیکن بعض واقعات ایسے ہیں جیسے بہاول نگر کا واقعہ ہے, اس کے اندر فوج کو آگے بڑھ کر, یہ میرے خیال میں آرمی چیف کا بہت قد کاٹ بڑھے گا اور ان کی عزت بڑھے گی, آگے بڑھ کر جو ادھر سے قصور ہوا ہے ان کو سزا دیں, پولیس آگے بڑھے اور جو ادھر سے قصور ہوا ہے وہ سزا دیں. دونوں طرف سے جو ابھی تک کی ایویڈنس ہے کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ دونوں نے لائن کراس کی ہے. دونوں کو ایکٹ کرنا چاہیے, کسی کو چھپنا نہیں چاہیے کہ نہیں یہ بھائی بھائی بن گئے. بھائی بھائی نہیں, جس نے لائن کراس کی ہے پنش دیم. یہ صحیح طریقہ کار ہے. پاکستان کے آئین اور قانون کے نیچے جو قانون توڑے اس کو سزا دیں اور آگے بڑھیں. آج جو پروگرام میں شرکت مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں, سینئر پولیٹیشین ہیں, زین قریشی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور خرم دستگیر خان ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. مصطفیٰ صاحب پہلے تو آپ جو ابھی مریم بٹو نے جو کچھ کہا اس کے اوپر آپ رد عمل دے دیں, پھر میں خرم صاحب سے چاہوں گا اس کو رسپونڈ کریں. جی, انہوں نے جتنی میں نے ان کی گفتگو سنی اس گفتگو میں انہوں نے کوئی پارٹی کا موقف تو بیان نہیں کیا. انہوں نے اپنی ایز فیملی ممبر انہوں نے اپنی ذاتی رائے دی. جو ان کی پارٹی کا موقف ہے وہ زین صاحب بہتر پوزیشنڈ ہیں اس پہ گفتگو کرنے کے لیے. لیکن یہ ضرور جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا, میں بھی اسی بات کو دہراؤں گا کہ اگر تو سعودی انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے, اگر تو آئی ایم ایف سے ہمیں بیل آؤٹ پیکج اچھی ٹرم پہ مل جاتا ہے انشاءاللہ ہوگا تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے. اب اگر یہ اچھی خبریں آ رہی ہیں تو یہ ساری جڑی ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. وہی جو انویسٹمنٹ کے آج معاہدے ہوں گے, خدا نخواستہ آگے چل کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اگر بڑھتی ہے تو وہ معاہدے خطرے میں پڑ جائیں گے. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ملک کے اندر بھی ایک سیاسی تصفیہ ہو, اور اس سیاسی تصفیے میں جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کی رہائی ہو. اس کے اندر عمران خان صاحب خود شامل ہیں, ان کی جماعت کے لوگ شامل ہیں, ان خواتین کا آپ نے ذکر کیا. سارے پولیٹیکل پرزنرز جو ہیں وہ رہا ہونے چاہیے. جو 9 مئی کے جو لوگ رسپانسبل ہیں وہ بلا شبہ ان کے خلاف کارروائی ہو. یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ ان کے خلاف کارروائی نہ ہو. جس گروپ نے آگ لگائی نا یا توڑ پھوڑ کی یا وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر لوٹا اس کو, وہ 200-300 لوگ ہوں گے نا, ان کو سزا کے عمل سے گزارے. باقی سب کے لیے معافی دے کر آگے بڑھنے کا عمل شروع ہونا چاہیے. وہ 9 مئی جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے باقی پوری ایک سیاسی جماعت کو وکٹمائز کرنے کے لیے. یہ صرف چند لوگوں تک اگر محدود تھا. اگر کوئی ثبوت ہیں کہ جس کے اندر کوئی پارٹی کے سینئر لوگ انوالو تھے, کوئی ایک سٹرکچرڈ پلاننگ تھی, تو وہ چیزیں بھی سامنے آنی چاہیے. اسی طرح ہم نے سنی سنائی خبر ہے واللہ عالم کہ تقریباً کچھ لوگ 40-50 کے قریب لوگ جو تھے وہ وہاں پر فوج کے اندر سے بھی وہ فارغ کیے گئے. تو یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے, لوگوں کے سامنے. فوج نے ایکٹ کیا, انہوں نے کور کمانڈرز لاہور کو کیا, کچھ اور لوگوں کے خلاف. یہ تو آئی ایس پی آر نے آفیشیل سٹیٹمنٹ سے اناؤنس کیا. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. اور اگر کوئی پلاننگ ایسی نہیں تھی تو پوری پارٹی کو ایک اس میں کھڑا کرنے کی, مورد الزام ٹھہرانے کی کوئی ضرورت نہیں. 2 حصے ہیں اس 9 مئی کے. کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے آگ جہاز پہ لگا رہے ہیں, یا چک درہ قلعے پہ چڑھے ہوئے ہیں, یا بالا حصار پہ چڑھے ہوئے ہیں, ریڈیو اسٹیشن پہ آگ لگی, کور کمانڈرز, ان کو سزا سے گزاریں. لیکن باقی جو موب کا حصہ بن کے گئے ہیں ان کو معاف کر کے آگے بڑھنے کی پالیسی. جی, اب دیکھیں نا ملک صاحب, امریکہ میں بھی کیپٹل ہل کے اوپر جو سٹارمنگ ہوئی تو اس کے نتیجے میں وہاں کا نظام انصاف بھی حرکت میں آیا. سزا ہوئی لوگوں, لیکن انہوں نے سب کو, پورے مجمع کو پکڑ کے بند نہیں کر دیا, پارٹی بھی نہیں توڑی ٹرمپ کی. تو وہاں پر تو جو سننے میں آیا کہ اتنے لیپسز ہوئے, پولیس کی جانب سے انویسٹیگیشن کے اندر اتنے لیپسز تھے کہ جو راہگیر بھی گزر رہے تھے جن کا فون جیب میں تھا اور وہ اس جیو فینسنگ کے اندر آگے, ان کو بھی اندر کر دیا 9 مئی کے سلسلے میں. اور پھر بعد میں یہ بھی بہت سی چیزیں سننے میں آئیں کہ مختلف اضلاع میں جو لوگ لاہور میں نہیں بھی تھے یا دیگر جگہوں پہ نہیں بھی تھے, زین بھی ہے ساتھ ان میں شامل. لیکن